تو اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. سنا ابی داؤد کی روایت کہ 40 دن تک اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی. جو ایسے لوگوں کے پاس جا کر ایسے عملیات کرواتے ہیں. تو یہاں ہمیں گویا کہ یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں, ان کی علامتیں کیا ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. جادوگر جن کو ہماری زبانوں میں ناپیر, فقیر, بزرگ مختلف ناموں سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے, ان کی علامتیں کیا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ جادوگر ہے اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. میرے بھائی, سب سے پہلی بات کہ ایسا شخص جو ان عملیات کے اندر ملوث ہوتا ہے, جادوئی عمل جو کرنے والا شخص ہے, وہ کبھی بھی سوسائٹی میں گھل مل کر نہیں رہتا, تنہا پسندی کا وہ شکار ہوتا ہے. اس کے گھر کے اندر آپ صفائی ستھرائی نہیں پائیں گے, بلکہ ایک خاص قسم کی بدبو اور ایک گھٹن سی آپ محسوس کریں گے جب آپ اس کے گھر میں جاؤ گے. آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام وہ پوچھے گا. آپ سے ایسے خاص قسم کے مطالبات کرے گا جو انتہائی اس کو پورا کرنا جو مشکل ہو یا بہت ناممکن سی چیزیں ہیں کہ فلاں رنگ کا فلاں انداز کا جو ہے وہ مردہ لے کر آؤ, بکرا لے کر آؤ, اور اسی طریقے سے آپ کے اپنے گھر کی مٹی لے کر آؤ یا انڈے لے کر آؤ. اس انڈوں پر عملیات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنے تکیے کے نیچے یا کسی دوسری جگہ پر استعمال کے لیے اس کو جو ہے وہ رکھوایا جاتا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, یہ وہ موٹی علامتیں ہیں جو ایسے لوگوں میں جو اس انداز کے عملیات میں ملوث جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ سارا کا سارا جو عمل ہے, اور اسی طریقے سے جو عملیات وہ کرتے ہیں اس میں کپڑا یا دھاگا اس میں گرے لگا کر آپ کو دیں گے, یا تعویذ لکھیں گے اور وہ تعویذ خانوں میں بٹا ہوا ہوگا اور اس میں حصے لکھے گئے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو بلکہ پوری کی پوری صورتیں انہوں نے ہندسوں میں بدل ڈالی, اور اس کے ذریعے سے وہ اس میں اپنے جو وہ تاثیری کچھ عملیات جو شیاطین کے نام لے کر وہ پڑھتے ہیں, پھونکتے ہیں, اور اللہ کے حکم سے اس میں وہ اثر یا وہ تاثیر جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ جو سارے کے سارے عملیات ہیں یہ وہ ہیں جو جادوگر کے ہاں آپ پائیں گے. اور ایسا شخص اس انداز سے جو عمل کرنے والے لوگ ہیں, میرے بھائی اور بزرگوں, ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ چاہے دکھنے میں کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ کہلائے جاتے ہوں یا پائے جاتے ہوں, وہ ضرور اس علم سے جڑے ہوئے ہیں جس علم کو اللہ نے کفر قرار دیا ہے, اور جس سے دور رہنے کی تلقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جادو برحق ہے اور اس کا اثر اللہ رب العزت کے حکم سے ہو جاتا ہے, تو کیا قرآن کریم یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس پہلو سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جو یہ روحانی امراض ہیں اور اسی میں آصف زدگی کا مسئلہ ہے, نظر بد ہے, یہ تمام کے تمام ان کو روحانی امراض سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں اس پہلو سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے.
صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ علم بھی رکھیں اور ویسا ہمارا ایمان بھی ہو، تبھی یہ چیزیں جو ہیں وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن کریم کو تمہارے لیے شفا بنا کر، رحمت بنا کر، ہدایت کا ذریعہ بنا کر مبعوث کیا ہے۔ کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، یہ برحق ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ کب ملتا ہے میرے بھائیوں اور لوگوں؟ جو علاج کا سب سے پہلا زینہ ہے یا سب سے پہلی کڑی ہے کہ جب ہمارا اللہ کے کلام پر ویسا ایمان، جس ایمان کا تقاضا اللہ رب العزت ہم سے کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہلو سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اگر صرف زبان سے ہمارا اقرار ہو، زبان سے ہم اس چیز کا دعویٰ بھی کرتے ہوں کہ ہاں جی قرآن کریم میں شفا ہے، لیکن اس کو اگر ہم روٹین کے طور پر لے کر سنیں یا پڑھیں تو میرے بھائیوں اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ عموماً میں اپنے ایسے گھر جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، جو دینی ماحول رکھتے ہیں، جہاں قرآن کریم بھی اور ذکر و اذکار، نماز کی پابندی کی جاتی ہے، جب ان کے بہت سارے علاج کے معاملات آتے ہیں تو میرے بھائیوں میں خصوصی طور پر اس پہلو کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو عظیم عبادتیں ہیں اللہ کی، ہم ان عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، لیکن ایک روٹین سے کہ ہمارے پچھلی نسل سے جو معاملہ چلا آ رہا ہے، گھر کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں ہم یہ سارے عمل کرتے رہتے ہیں، جو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، جو یقینی پہلو ہونے چاہیے، وہ ہمیں نہیں ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں وہ فائدہ نہیں مل پاتا ہے۔ اور اس پہلو کی میں وضاحت ایک واقعے سے بیان کرنا چاہوں گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمیں جو نصیحت یا جو درس ملتا ہے کہ ان کی جو ایمانی کیفیت تھی کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت کو پڑھا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ان کے سامنے آتی تھی، ان کے کانوں میں جب اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتا تھا تو ان کی اندرونی جو کیفیت ہے وہ کیسے ہو جایا کرتی، اور اسی سے ہمارے یہ علاج کے سارے مسائل جڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جبکہ مدینہ والوں کو نبی کائنات علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس صفائے ہستی سے مٹانے کی سازشیں ہو رہی تھی۔ اہل مکہ نے تمام قبائل کے ساتھ ان کو آمادہ کیا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے، مدینہ میں بسنے والے جو یہودی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر نبی کائنات علیہ السلام سے بدعہدی پر مجبور کیا اور مدینہ طیبہ کو گھیرا گیا۔ مشورہ ہوا کہ کس انداز سے ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، اور خندق کھودنے پر جب کر معاملہ تمام ہوا کہ ہم خندق کھودتے ہیں، اس طرف سے جو مدینہ طیبہ جس طرف سے کھلا ہوا علاقہ ہے اور یہاں سے مدینہ میں گھسنے کی میں وہ لوگ کامیاب ہو سکتے تھے، اور میرے بھائی اور بزرگوں اس موقع پر انتہائی سخت سردی کا موسم ہے اور انتہائی تنگدستی کا عالم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خود نبی کائنات علیہ السلام دو وقت سے اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے خندق کی کھدائی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ساتھ دے رہے ہیں۔
اور اس موقع پر ایک بڑا پہاڑ آ جاتا ہے جو صحابہ کرام کی کوشش کے باوجود وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر اس پر ایک ضرب لگاتے ہیں بسم اللہ کہہ کر. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی وضرب ضربۃ تو ایک ضرب ماری اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا. اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت مفاتیح الشام کہ مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں اور پھر جو شام کے جو لال قلعے ہیں وہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی. پہاڑ ایک بار اور اس کا ایک حصہ اور ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوتیت مفاتیح فارس کہ مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں. واللہ انی لابصر المدائن من مکان هذا اللہ کی قسم میں مدائن شہر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں. اور تیسری ضرب لگائی پہاڑ ٹوٹ گیا اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت مفاتیح الیمن کہ مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں. میں صنعاء شہر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اہل مکہ نے گھیرا ہوا ہے. کھانے پینے کی حالت یہ ہے کہ دو پتھر بندے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیٹ پر. اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ عظیم خوشخبریاں نکل رہی ہیں اور یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں وہ کیا ایمانی کیفیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. کس قدر یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر جبکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جن حالات کا ذکر اللہ نے خود قرآن کریم میں کیا ہے کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. کہ جب کفار اوپر کی طرف سے آئے نیچے کی طرف سے آئے اور جب آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہوئی تھی کلیجے آپ کے منہ کو آ رہے تھے هنالك ابتلي المؤمنون اور اس موقع پر مومنوں کو آزمایا جا رہا تھا. وزلزلوا زلزالا شديدا اور بڑے سخت انداز میں انہیں جھنجھوڑا گیا. حالات ادھر یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سنتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس موقع پر فرماتے ہیں کہ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. کہنے لگے کہ هذا ما وعدنا الله یہ جو آزمائشیں ہیں یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کا تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اور ان معاملات میں نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا اور رب کے سامنے جھکنے میں وہ مزید جھکتے ہی چلے گئے. یہ تقاضا ہے اسلام کا ہم سب. یہ تقاضا ہے قرآن کریم کی آیات پر ایمان کا کہ ہم جب ان پہلو سے ان امراض کے اگر ہم شکار ہو جائیں تو اس پہلو سے جب ہمارا علاج ہو جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو تو وہ ایمان وہ ایمانی پہلو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں تھا وہ ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ جو اذکار
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں